بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت پوری دنیا کے اکثر ممالک لاک ڈاؤن کی حالت میں ہے۔ ہر شخص کو اپنے گھر پر رہنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ زندگی معطل ہو کر رہ گئی ہے، سارا کاروبار ٹھپ پڑے ہیں اور اقتصاد بہت ہی گراوٹ کا شکار ہے، اور تعلیمی دنیا بھی غار عمیق میں پہنچ چکی ہے۔ ہر شخص اپنے گھر میں محصور ہو کر یہ سوچنے پر مجبور ہو چکا ہے کہ کب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا، کب یہ لاک ڈاؤن کھلے گا تو ہم باہر نکلیں گے اور پھر روٹین کی زندگی پر واپس جائیں گے۔ ہر شخص اپنی اس زندگی سے گویا اکتا چکا ہے۔ اب ذرا سوچئے اور زندگی کا کچھ قیمتی لمحہ خرچ کیجئے اور عقل کا استعمال کر کے سوچئے کہ اس لاک ڈاؤن کو ابھی کتنے دن ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ 70 یا 80 دن۔ اس 70 اور 80 دن کے لاک ڈاؤن نے ہماری یہ حالت کر دی کہ ہم اس انتظار سے اکتا گئے اور ہم بہت بے چینی اور اضطراب کی کیفیت میں انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا، کب ہم اس لاک ڈاؤن سے باہر نکلیں گے، کب ہم اپنی روٹین کی زندگی میں واپس جائیں گے، کب ہم اس لاک ڈاؤن سے نجات پائیں گے۔ تو پھر آپ اب ذرا سوچئے کہ جس دن تمام کے تمام انسان ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہوں گے، جس دن سورج چند نیزوں کے برابر آ چکا ہوگا، جس دن سورج اپنی تمام تمازت اور تپش برسا رہا ہوگا، جس دن لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، جس دن لوگ انتظار میں ہوں گے کہ کب ہمارا حساب و کتاب شروع ہوگا، جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، جس دن لوگ اپنوں سے بھاگ رہے ہوں گے، جس دن دوست کو دیکھ کر منہ چھپا رہا ہوگا، جس دن باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنا راستہ کاٹ رہا ہوگا، جس دن ماں بھی اپنے پیارے لاڈلے کو دیکھ کر کترا رہی ہوگی، اس دن جس دن کا لاک ڈاؤن 50,000 سال کا لاک ڈاؤن ہوگا، جس لاک ڈاؤن کا انجام ہمیں معلوم نہیں، اس کے بعد فیصلہ جہنم کو ہوگا یا جنت کا، اس لاک ڈاؤن میں انسان جس انتظار میں ہوگا، اس دن ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا۔ اب ذرا اس لاک ڈاؤن کا مقابلہ اس لاک ڈاؤن سے کیجئے۔ اس لاک ڈاؤن کا انجام ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ بالآخر یہ لاک ڈاؤن ایک دن ختم ہو جائے گا، ہم گھروں سے باہر نکل جائیں گے، زندگی اپنی روٹین پر واپس آ جائے گی، لیکن اس لاک ڈاؤن کا انجام نہ ہمیں معلوم ہے نہ اور آپ کو معلوم نہیں کہ کس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے اور کس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے۔ اس لاک ڈاؤن کا انجام ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے میزان عمل میں نیکیاں بھاری ہو جائیں یا برائیاں بھاری ہو جائیں۔ اس لاک ڈاؤن میں ہمیں نہیں معلوم کہ پل صراط کے اوپر سے گزر سکے یا نہ گزر سکے۔ اس لاک ڈاؤن کے بارے میں ہمیں ہرگز معلوم نہیں کہ ہمیں ٹھہرنے اور کھڑے ہونے کے لیے سورج کے نیچے جگہ دیا جائے یا پھر عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہو۔ ہمیں اس لاک ڈاؤن کے بارے میں پتہ نہیں کہ اس سخت گرمی اور پیاس کی حالت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ملے یا نہ ملے، لیکن اس لاک ڈاؤن کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا، زندگی اپنی پٹری پر آئے گی، ہم سب اپنی اپنی زندگی کی بہاروں میں پھر سے لوٹیں گے، ہر کام پھر سے ویسے ہی شروع ہو جائے گا اور پھر ہم اپنے زندگی میں ویسے ہی مصروف ہو جائیں گے جیسے کہ کبھی تھے۔ پھر ابھی اس انتظار میں اس قدر بے چینی ہو رہی ہے، اس انتظار میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، تو سوچئے کہ اس انتظار میں کتنی تکلیف اور کتنی بے چینی ہو رہی ہوگی۔ اور پھر ذرا اس لاک ڈاؤن کا مقابلہ اس لاک ڈاؤن سے اس طرح بھی کیجئے کہ ہم جس وبا سے، جس مرض سے اور جس بیماری سے گھبرا کر لاک ڈاؤن کی حالت میں ہیں، اس وبا سے، اس مرض سے اور اس بیماری سے 1000 میں سے صرف 20 یا 30 لوگوں کی جان جا رہی ہے اور 970 980 لوگ محفوظ ہیں، جبکہ اس لاک ڈاؤن میں سے ہزاروں میں سے 999 لوگ متاثر ہو کر جہنم میں اوندھے منہ گر جائیں گے اور صرف ایک شخص بچے گا، وہ بھی بہت لشتم پشتم ہو کر۔ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم اس لاک ڈاؤن میں اس لاک ڈاؤن کے لیے کچھ تیاری کر لیں، تاکہ اس دن دھوپ میں کھڑے ہونے کے بجائے عرش کے سائے میں جگہ ملے، اس دن پیاسا رہنے کے بجائے ہمیں حوض کوثر کا پانی ملے، اس دن ہماری نیکیاں کم ہونے کے بجائے زیادہ ہو جائے،
اس دن نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملنے کے بجائے داہنے ہاتھ میں مل جائے، اس دن پلسرات سے جہنم میں گرنے کے بجائے ہم پار کر کے جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔